پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور اس کے اطراف کو ہم نے بڑی ہی برکت دی ہے، سیر کرائی کہ اپنی نشانیاں اسے دکھائیں۔ بلا شبہ وہ ذات ہے جو سننے اور دیکھنے والی ہے۔ اسرا کے معنی شب میں لے جانے کے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بے نظیر شرف اور حیرت انگیز واقعہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے ملائے اعلیٰ تک سیر کرائی۔ چونکہ یہ واقعہ شب کے ایک حصے میں پیش آیا تھا، اس لیے اسے واقعہ اسرا کہا جاتا ہے۔ معراج عروج سے مشتق ہے جس کے معنی چڑھنے اور بلند ہونے کے ہیں، اسی لیے معراج زینے کو بھی کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لیلۃ القدر میں ملائے اعلیٰ کے منازل طے کرتے ہوئے 7 آسمانوں اور سدرۃ المنتہا اور اس سے بھی بلند ہو کر آیات الہی کا مشاہدہ فرماتے رہے، اس لیے اس پرعظمت واقعے کو معراج سے تعبیر کیا گیا ہے۔ محدثین کے نزدیک سورہ بنی اسرائیل میں واقعہ اسرا بیت المقدس تک کی سیر سے متعلق اور سورہ نجم میں ملائے اعلیٰ تک کے عروج کا ذکر ہے۔ اس کے تعین میں اگرچہ متعدد اقوال مذکور ہیں، ان دو باتوں پر سب جلیل القدر محدثین اور مورخین کا اتفاق ہے کہ واقعہ معراج ہجرت سے قبل اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات کے بعد وقوع پذیر ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت کے مطابق نماز پنجگانہ کی فرضیت سے پہلے ہو چکا تھا۔ واقعہ ہجرت بالاتفاق 13 نبوی میں پیش آیا، لہٰذا ان حقائق کی روشنی میں واقعہ معراج ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال اور ہجرت کے درمیانی عرصہ 3 سال کے اندر ہی وقوع پذیر ہوا۔ بعض محدثین اور مورخین کی تصریح کے مطابق معراج 10 نبوی میں ہوئی۔ اس طرح تاریخ اور مہینے کے متعلق بھی متعدد اقوال موجود ہیں، مگر رائج قول یہ ہے کہ رجب کی 27 تاریخ کو معراج ہوئی۔ علماء جمہور کا بھی اس پر مکمل اتفاق ہے کہ معراج جسمانی بھی تھی اور روحانی بھی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے مگر قلب جاگ رہا تھا، اور ایک روایت کے مطابق ام ہانی کے گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جائے نماز کے سامنے سونے کا ارادہ کر رہے تھے۔ حضرت جبریل امین نازل ہوئے اور ان کے پروں کی آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پڑی۔ حضرت جبریل امین نے سلام کیا اور کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتے ہیں اور اپنے پاس بلاتے ہیں، اور میں آپ کا رفیق سفر بن کر آپ کو بارگاہ عزت تک پہنچا دوں گا۔ آج اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عزت و تقدیر عطا فرمائیں گے جو آج تک نہ اس سے پہلے کسی کو ملی اور نہ آئندہ کسی کو ملے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے لیے اٹھے اور ابھی آپ نے گریبان نہیں کھولا تھا کہ جنت کے سردار رضوان سرخ یاقوت کے 2 آفتابیں لے کر حاضر ہوئے، جن میں جنت کے حوض کوثر کا پانی تھا اور ایک تشت تھا جو زمرد کا تھا۔ یہ تشت بڑا ہی عجیب تھا، اس کے 4 گوشے تھے اور ہر گوشے پر ایک ایک گوہر تاباں جڑا ہوا تھا، اس سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوثر کے پانی سے غسل کیا اور نورانی لباس پہن لیا جو حضرت جبریل امین اپنے ساتھ لائے تھے۔ پھر جنت کے سردار رضوان نے وہ نورانی امامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھ دیا جو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7000 سال پہلے بڑی حفاظت سے سنبھال رکھا تھا، اور 40,000 فرشتے تعظیم کی خاطر اس امامے کے گرد تسبیح کیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے تھے، اور اس وقت وہ 40,000 فرشتے بھی وہاں موجود تھے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکیں۔ اس امامے پر نقش و نگار کے علاوہ 40,000 تحریریں موجود تھیں، اور ہر تحریر پر سونے کی طرح چمکتی ہوئی 4 سطریں موجود تھیں۔ پہلی سطر پر لکھا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
دوسری سطر پر لکھا تھا محمد نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری سطر پہ لکھا تھا محمد خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھی سطر میں لکھا تھا محمد حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جبریل امین نے ایک نورانی چادر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ڈال دی اور زمرد کی نالین یعنی کہ جوتیاں پاؤں میں پہنائی، یاقوت کا ٹپکا صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر سے باندھا، زمرد کی چابک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دی۔ اس کے بعد حضرت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے خانہ کعبہ میں لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بار طواف کیا، تھوڑی دیر کے لیے حتیم میں بیٹھ گئے۔ اتنے میں حضرت جبریل امین ایک نورانی تشت لے کر آئے جو حکمت، عرفان، بزرگی اور ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت میکائیل علیہ السلام آب زمزم سے بھرے ہوئے 3 تشت لے کر آئے۔ حضرت جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، اسے آب زمزم سے دھویا اور حکمت، عرفان اور ایمان والا تشت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں رکھ کر اس کو برابر کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کوہ صفا پر لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس جگہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتے صفیں باندھے ہوئے کھڑے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے ادب سے سلام کیا اور تعظیم بجا لائے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سواری کھڑی دیکھی، یہ براق تھی، اس کے 2 پر تھے، بڑے خوشنما اور چمکیلے۔ براق کا سینہ سرخ یاقوت کی طرح چمک رہا تھا، اس کی پشت پر سرخ یاقوت کی زین تھی، اس کے سر پر جواہرات کا تاج تھا، اس کی لگام رکابیں زمرد کی تھیں اور دونوں طرف لٹک رہی تھیں، اور اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ براق اتنی تیز رفتار تھی کہ بس کیا کہیے۔ جبریل امین نے رکاب پکڑی، میکائیل علیہ السلام نے باغ ہاتھ میں لی، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے، براق پرواز کرنے لگی۔ اس وقت 80,000 فرشتے براق کے دائیں بائیں تھے اور ہر فرشتے کے ہاتھ میں ایک ایک شمع تھی۔